سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو نیب نے گرفتار کر لیا۔ کلبھوشن یادو کیس کا فیصلہ پاکستان کی اہم کامیابی۔ وزیر اعظم کا عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کا خیر مقدم۔ بھارت کی ڈٹھائی شکست کو فتح قرار دینے کی مضحکہ خیز کوششیں۔ حافظ سعید کی گرفتاری کے وزیر اعظم کے دورہ امریکہ پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف عمر چیمہ سے، مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر سے اور رہنما بلوچستان عوامی پارٹی انوار الحق کاکڑ سے۔ وارم ویلکم ٹو دی شو۔ کلبھوشن یادو کیس کا فیصلہ سامنے آ چکا ہے۔ کل ہم نے ڈیٹیلڈ اس پہ بات کی۔ بھارت کا موقف عالمی عدالت انصاف نے مسترد کر دیا۔ فیصلے کا نچوڑ اب واضح ہے کہ یہی ہے کہ کلبھوشن یادو ایک دہشت گرد ہے اور وہ پاکستان کی تحویل میں ہے اور رہے گا، لیکن بھارت ایز ایکسپیکٹڈ ان کی ڈٹائی کا وہی عالم تھا، اس فیصلے کو اپنی فتح قرار دے رہے تھے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بھارت سپن ماسٹر ہے، اس میں ان کو بیٹ کرنا بڑا مشکل ہے، اور سپن ماسٹر بھی ایسے ہیں جس میں ان کا ایک کلوژن ہوتا ہے، ان کی گورنمنٹ، ان کی جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے، ہر کوئی مل کر سپن اکٹھے ہی کرتا ہے۔ کل بھی ہم نے دیکھا بھارتی میڈیا کیا کہہ رہا تھا، لیٹس واچ دیٹ۔ اس وقت بہت بڑی خبر ہے، یہ ہیگ سے انترراشٹریہ کورٹ سے بہت بڑی جیت بھارت کی ہوئی ہے، پاکستان کی بہت بڑی ہار ہوئی ہے۔ بھارت کو اب کاؤنسلر ایکسیس ملے گا کلبھوشن یادو کا۔ کلبھوشن یادو کے معاملے میں بھی انترراشٹریہ سرووچ نیالے نے بھی سچ کو جان گیا، اور اسی کورٹ کے کارن ابھینندن کو بھی واپس کرنا پڑا تھا۔ اسی کورٹ کی جیت کے کارن آج حافظ سعید کو بھی بند کرنے کا ناٹک کرنا پڑا۔ یہ تو پرکریاتمک طور پر ہم ایک قدم آگے بڑھے ہیں۔ مجھے وشواس ہے کہ جس طرح سے ابھینندن کی ہماری جیت ہوئی تھی، اسی پرکار سے اس میں بھی ہمارا حوصلہ ہے، کلبھوشن واپس آئیں گے۔ شروعات کریں گے اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ۔ کلبھوشن یادو معاملے میں آج پاکستان کے خلاف بھارت کو بڑی جیت ملی ہے۔ انترراشٹریہ نیالے نے اس معاملے پر بھارت کے پکش میں فیصلہ سنایا ہے۔ بھارت کی سب سے بڑی جیت ہے، کیونکہ آج آئی سی جے نے بہومت سے یہ فیصلہ دیا ہے کہ پاکستان نے جس پرکار وینا قرار کا بھنگ کر کے کلبھوشن یادو جی کو کاؤنسلر ایکسس نہیں دیا ہے، اس کا مطلب صاف ہے کہ آئی سی جے کے دوارا کلبھوشن یادو ان کے خلاف جو پاکستان میں ٹرائل چلائی گئی تھی وہ پوری طرح سے انلیگل ہے۔ اسی پر خوش ہو جائیں کہ کونسلر ایکسس مل گیا ایک دہشت گرد کو، اسی پر خوش ہو جائے بھارت۔ یہ نہیں نظر آ رہا کہ پوری دنیا میں نظر آیا کہ آپ کا دہشت گرد آپ کے نیبرنگ کنٹری میں تھا، اس کو پکڑ لیا گیا اور اس کو پکڑے رکھنے کا بھی کہا گیا، یہ نہیں کہا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں۔ پرائم منسٹر عمران خان نے اس فیصلے پر کہا ہے کہ کمانڈر کلبھوشن یادو کو بے گناہ قرار دے کر رہا کرنے اور ہندوستان واپس نہ بھجوانے کا عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ قابل تحسین ہے۔ وہ پاکستانی عوام کے خلاف جرائم کا ذمہ دار ہے۔ پاکستان قانون کی روشنی میں آگے بڑھے گا۔ اگین 3 لائنز ان دس ٹویٹ۔ کل ہم نے آپ کو شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی دکھائی تھی، 3 لائنز کی ہی ٹویٹ تھی، بہت زیادہ بات نہیں کی، نپی تلی بات، بٹ کیا کرنا ہے یہ موقف سامنے آ گیا ہے۔ جبکہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے فیصلے کو اپنی کامیابی قرار دیتے ہوئے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں، حق اور انصاف کی جیت ہوئی، عالمی عدالت کے حقائق کے گہرے مطالعے پر مبنی فیصلے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کلبھوشن یادو کو انصاف ملے گا۔ ہماری حکومت ہر بھارتی کے تحفظ اور فلاح کے لیے کام کرتی رہے گی۔ بھارت کچھ بھی کہتا رہے لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ پر قائم رہے گی۔ یہ فیصلہ کس طرح پاکستان کے حق میں ہے، اس کے لیے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے کچھ اہم نکات آپ کے سامنے ہیں۔ کلبھوشن یادو بھارتی شہری ہے، یہ بات ثابت ہو گئی۔ پاکستان میں مقدمہ چلنا وینا کنونشن کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ دہشت گرد کو بھارت کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کے پاس بھارتی جاسوس کی گرفتاری کے ٹھوس اور ناقابل تردید وجوہات موجود تھی۔ کلبھوشن کے پاس حسین مبارک پٹیل، دس از ویری امپورٹنٹ، حسین مبارک پٹیل کے نام پر بھارتی پاسپورٹ تھا جس پر وہ پاکستان بار بار آیا، اور آئی سی جے نے کہا کہ یہ
ट्रू आइडेंटिटी थी, यानी भारत की तरफ से दो आईडीज मिली हुई थी इसको। दौरान समात भारत ये वाजे करने में नाकाम रहा कि कुलभूषण यादव के पास 2 पासपोर्ट्स क्यों और कैसे थे। पाकिस्तान की कुलभूषण यादव को गिरफ्तार करने के बाद उसकी बरवक्त इत्तला इंडियन हुकाम को दी। ताखीर से आगाह करने का भारतीय इल्जाम मुखालिफ है। उन्होंने 40 आवर्स का जिक्र किया बीच में। कुलभूषण को सजाए मौत ना देने, बरियत और भारत को वापसी की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। पाकिस्तान भारत को कुलभूषण यादव तक काउंसलर तक रसाई दे। पाकिस्तान कुलभूषण यादव की सजाए मौत पर नजरसानी करे। मोहम्मद जुबैर साहब, थैंक यू सो मच ऑन द प्रोग्राम। ICJ का फैसला कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की आपकी नजर में? मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए बड़ी स्पेसिफिक चीजें हैं जो हमें समझना चाहिए कि कामयाबी है। एक तो इंडिया का जो मेन कंसर्न था कि हमने उसको गलत पकड़ा हुआ और हमें रिलीज कर देना चाहिए, तो जाहिर सी बात है वो रिजेक्ट कर दिया। ऑल्सो मेरा ख्याल है इंडिया ने अपने आप को थोड़ा सा एक्सपोज कर दिया कि एक चीज एस्टैब्लिश हो गई है कि वो जो ISI पर इल्जाम लगाते थे कि वो इंडिया में जो कुछ भी करता है एक एलिजेड थी, वो अपना एक्सपोजर और पूरी दुनिया के सामने और एक्सेप्ट भी हो गया कि जी ही वाज अ स्पाई और यहाँ स्पाइंग कर रहा था। और ICJ ने बिल्कुल उसमें इंटरफेरेंस की बात नहीं की कि जी पाकिस्तान को कोई राइट नहीं है उसको होल्ड करने का या ये कि वो स्पाई नहीं था। उन्होंने छोटी छोटी चीजें जरूर पाकिस्तान को कहा है और आई थिंक भरिया जहां हम अपनी व्यक्ति की बात करते हैं वहां हम पाकिस्तान के अवाम को सही बात भी बतानी चाहिए, क्योंकि वो फिर होता ये है कि हाफिज सईद को आप 10 साल के बाद अरेस्ट करते हैं और फिर लोग मासूमियत से पूछते हैं हाफिज सईद को क्यों अरेस्ट कर दिया, क्योंकि अगर हम उनको पहले बिल्कुल खुल के बात करनी चाहिए। और ये तो फैसला है, क्योंकि उसमें एक चीज ये है कि कौंसलर रसाई के हवाले से जो छोटी चीज है, मेरे नहीं ख्याल है कि वो कोई इतनी बड़ी चीज है और हमें पहले ही कर देना चाहिए था। मुझे नहीं समझ आती कई दफा हुकूमतें कैसे काम करती हैं, और ये मैं PMLN की हुकूमत को भी इसमें जिम्मेदार। I was going to ask you कि कौंसलर एक्सेस तो आपकी गवर्नमेंट ने देना था उनको। जी, और मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि हमारे यहाँ किसने नहीं देना था या क्या था, बट यस वी मस्ट शेयर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने एक चीज कही है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि उन्होंने स्टे दे दिया एग्जीक्यूशन पर जो पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट ने दिया था और जिसकी अपील उसने आर्मी चीफ या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से की थी, वो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि वो दे आर नॉट रेलिवेंट फोरम और पाकिस्तान शुड डिसाइड अ सिविलियन फोरम, हाई कोर्ट मोस्ट प्रॉब्ली, बिकॉज ये प्रेशर अभी आएगा। तो वो जब हम अगर इसको अंडर द कारपेट सब मिठाइयाँ बांट के बैठ जाएंगे और 3 महीने प्रेशर तो अभी भी आ रहा है। भारत तो बड़ा जारहाना तरीके से कह रहा है वापस करें कुलभूषण यादव को, अगर हमसे आपने बात करनी है तो। नहीं, वो तो देखें, वो तो डिप्लोमेसी अभी होगी, वो तो आपको पता है कि भारत अपनी डिप्लोमेटिक फ्रंट पर सब कुछ करेगा एग्रेसिवली, बट आई थिंक पाकिस्तान इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस टू से कि जी उन चीजों को पाकिस्तान को उजागर करना चाहिए इसको लेके दुनिया भर में कि जी एक बंदा स्पाई है, मिलिट्री से उसका ताल्लुक था, वो चीज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक ने रिकॉग्नाइज कर ली है। तो ये चीज जो है मेरा ख्याल है ये फंडामेंटल है टू दिस ऑल थिंग जो हमें अपना यूज करना चाहिए। एंड वी शुड ऑल्सो से कि ये तो एक पकड़ा गया है ना, तो दिस इज और कितने लोग हैं जो पकड़ा, और ये दिस इज यही हमारा कंसर्न रहा है कि बलोचिस्तान में खास तौर पर और दूसरी जगहों पर इंडियन रॉ उनके इदारे जो हैं दे हैव बीन डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग लाइफ मिजरेबल ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल डेकेड्स। और ये एक ऐसी चीज है जो कि खुद भारत ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया बाय गोइंग टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आई थिंक ये जो आपने आखिरी सेंटेंस का है ये बिल्कुल क्रक्स ऑफ द स्टोरी है। सबसे अहम बात जो लोग समझते हैं खास तौर पे कि दुनिया में प्रोपेगेंडा या दुनिया में जो आपका परसेप्शन है उसके लिए बहुत अहम है। सो नौरुल हक काकर साहब, ये जो बलूचिस्तान आप तो कब से कह रहे हैं, आई रिमेंबर आपने कब से ये आवाज़ उठाना शुरू की है, बलूचिस्तान से आवाज़ उठ रही बट कम आवाज़ें साथ में हाँ में मिला रही थी, हमारे अपने लोग ही कन्विंस नहीं हो रहे थे, फिर आपने पकड़ लिया उनका कमांडर वहाँ पर। अब दुनिया में क्या हम ये बावर कराने में कामयाब होंगे कि बलूचिस्तान में भारत किस पैमाने पर दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है? देखिए, मुझे तो यकीन कामिल है कि हम कामयाब होंगे। वो इसलिए है कि द ट्रूथ इज़ ऑन योर साइड।
ایک تو یہ ہے کہ آپ آلٹرنیٹ فیکٹس کریٹ کرتے ہیں اور اس کو مارکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس میں آپ کو یقیناً ناکامی ہوتی ہے. جیسے ابھی ریسنٹلی انڈینز جو ہے وہ اسپن کر رہے ہیں, وہ فیکٹس کو کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ آلٹرنیٹ فیکٹس کے ساتھ آ رہے ہیں. دے کی ناٹ امپریس اپون دا انٹرنیشنل میڈیا, دے آر ناٹ ایڈیٹس, اٹ از لائک انسلٹنگ پیپلز انٹیلیجنس. چیک ہیگل امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ بہت پہلے پبلکلی اس کو ایکنالج کر چکے ہیں کہ انڈینز افغان سوائل کو یوز کر رہے ہیں اگینسٹ پاکستان, پرٹیکولرلی بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں. نریندر مودی ریپبلک ڈے کے اوکیزن کو چوز کرتے ہیں, پک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی مجھے وہاں کے لوگوں سے جو ہے میں پیغامات مل رہے ہیں ٹو سپورٹ دیم. پھر کلبھوشن کا ہماری سوائل پہ اریسٹ ہونا, پھر یقیناً جیسے زبیر صاحب نے کہا, اس حد تک میں ان کو بالکل سیکنڈ کروں گا کہ انڈینز خود گئے آئی سی جے. اب آئی سی جے نے بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے ہماری پلیز ایکسیپٹ کی ہیں اور انڈینز کی نہیں کی ہیں, آلموسٹ 90%. اور جو بات سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انڈین اسٹیٹ کی کنائونس نظر آ رہی ہے ٹو اسپریڈ ٹیررزم ان دا نیبرہڈ, پرٹیکولرلی پاکستان. انہوں نے ٹیرر کو ایز این انسٹرومنٹ پالیسی کے طور پہ یوز کر رہے ہیں. دس از ویری انفارچونیٹ. اینڈ کین وی سے کہ یہ ان کی ملٹی پرونگ تھی, ایک طرف خود یوز کریں اور الزام پاکستان پہ لگایا جائے. میں جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. میں اسی کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انہوں نے ایک تو ٹیرر کو ایز این انسٹرومنٹ پالیسی یوز کیا اور ہمیں ملائن کرنے کے لیے انہوں نے بعض اوقات نان اسٹیٹ ایکٹرز کو لے کر ایک ڈرم بیٹ سٹارٹ کی اور نیشنل آڈینس میں بھی اور انٹرنیشنل آڈینس میں بھی یہ کنفیوژن کریٹ کی. رائٹ. اس کنفیوژن کو ایڈریس کرتے ہوئے ہمیں پولائٹلی, کنسسٹنٹلی, ریپیٹڈلی جو ہمارا کیس ہے اس کا تذکرہ کرنا چاہیے, بار بار ہمیں بتانا چاہیے, ڈھنگ سے بتانا چاہیے, نو میٹر اس کے کانسیکوینس کیا آتے ہیں. ویسٹفیلین پرنسپل, انڈینز آر ویری پراؤڈ آف دیئر ڈیموکریسی, بٹ نو ڈیموکریسی کین ورک وداؤٹ ویسٹفیلین پرنسپل. جب تک آپ انٹرنل میٹرز میں ایک دوسرے کے نو اسپوکن نہیں کرتے, یہ بنیاد ہے, یہ روح ہے کسی بھی لبرل ڈیموکریسی کی. انڈینز بھول گئے ہیں اس لیسن کو. یورپ نے یہ لیسن کروڑوں لوگوں کو مروانے کے بعد سیکھا تھا. رائٹ. کیا اس خطے میں ہم ان غلطیوں کا اعادہ کرنا چاہتے ہیں, اس کی ریپیٹیشن کرنا چاہتے ہیں؟ بڑا سنجیدہ سوال ہے. اور میں آپ کے فورم سے جو انڈین انٹیلیجنشیا ہے, جو ان کی سول سوسائٹی ہے, جو ان کا جرنلسٹ ہے, جو ان کی میڈیا ہے, یہ سوال ان کے آگے ہے کہ کیا دیر ٹیکس پیئرز منی جو وہ ریز کرتے ہیں, وہ اس لیے ریز کرتے ہیں کہ خطے میں ان آرمڈ سٹیزنز, انوسنٹ لوگوں کی قتل و غارت گری ہو. کیا اس گوری پالیسی کو, اس خونخوار پالیسی کو ان انڈینز کی ٹیکسیشن کی بیکنگ حاصل ہے, ان کے پولیٹیکل ویوز ایسے ہیں, کیا ان کا کانشنس اس برڈن کو لے کر یا اس بلاٹ کو لے کر آگے چل سکتا ہے؟ کیا وہ سو کالڈ شائننگ انڈیا جس کا وہ ڈریم کر رہے ہیں, یہ اس آئیڈینٹی کا حصہ ہے؟ ویری سیریس ڈیپ تھاٹس کاکر صاحب, لیکن یہ تو پراکسی ورلڈ ہے اینڈ آئی تھنک کانشنس تو خیر دور دور تک نہیں ہوگا اگر اینڈ پلس دے اسٹارٹڈ کیمپین جس میں انہوں نے ایکسٹریمسٹ پالیٹکس کی ہے اور وہ پاپولر ہے. ایگریڈ. تو پھر ان کو سامنے آنا چاہیے کہ ٹیرر کو ایز اے انسٹرومنٹ آف پالیسی کے طور پہ وہ یوز کرتے ہیں اور وہ ان پراکسیز پہ بلیو کرتے ہیں, تو لیٹ دیم بی ایکسپوز. یس, اینڈ ایکسپوز کرنے کے لیے عمر چیبہ صاحب, اب ساری جو کہتے ہیں کہ مسئلہ سارا جو ورژن ہے وہ آپ لوگوں کے کندھوں کے اوپر ہے باہر سارا. سو واٹ نیکسٹ؟ اب یہاں تک تو ہو گیا آئی سی جے میں, اب کیا آپ لوگوں کی اسٹریٹجی ہوگی؟ واٹ ول یو ڈو؟ شکریہ پریا. ایک تو ہماری منیسل قوم ایک ایٹیچیوڈ بن گیا ہے کہ ہم جو بھی کوئی بات کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اگلے ایک پہ ذمہ داری ڈال دی جائے, ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے. تبدیلی ہے تو اگلا لوگ تبدیل ہوں, ہمارے اوپر تبدیلی لاگو نہیں ہوتی. پریا ٹرسٹ می, میں سمجھتا ہوں پوری قوم کے لیے اس سے زیادہ کوئی خوشائند بات نہیں ہو سکتی, کیونکہ کنسسٹنٹلی گورنمنٹ کو ڈپلومیٹک فرنٹس کے اوپر اگینسٹ انڈیا جو انڈین جو پروپیگنڈا تھا اس کے اگینسٹ ہمیں جو ہمیں کامیابیاں مل رہی ہیں آپ کے سامنے. او آئی سی میں جب ان کی فارن منسٹر گئی وہاں پہ بھی ایون ریکگنائز ہوا جو کشمیر کے اندر جو اٹراسٹیز ہو رہی ہیں, حالانکہ مطلب وہ پہلی دفعہ ہوا کہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ اس کو ایکسیپٹ کیا. اسی طریقے سے اس کیس کے اندر میں معذرت کے ساتھ
کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں خالی صرف اکیلی گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری نہیں، اس کے اندر پاکستان کا میڈیا، کیونکہ آج کے دور کے اندر میڈیا از دا موسٹ لیتھل ویپن. اور آپ کے سامنے ہندوستان، حالانکہ ان کو کچھ بھی نہیں حاصل ہوا، الٹا بلکہ ان کو بجائے کہ شرمندگی کو انہوں نے خفگی اپنی کو الٹا انہوں نے ایک اپنی کامیابی کے طور پہ ایک ہائبریڈ جو وارفیئر کے جو ٹولز ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ کر رہے ہیں. آپ کے سامنے بھی سارے پوائنٹس. ان کا کوئی میڈیا کا ایک اللہ کا بندہ نہیں ہے جو پوچھ لے اپنی گورنمنٹ سے یہ بندہ کر کے رہا تھا ادھر. کاکڑ صاحب بھی بہتر اس پہ بات کر سکیں گے کہ اس سے بڑی ہماری کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ ہندوستان نے ہمیشہ، چاہے وہ بمبئی اٹیک ہو، پلوامہ اٹیک کو، صرف الزامات لگائے ہمارے اوپر. لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا کہ جو کلبھوشن ہم نے جب پکڑا، ہمارا جو سٹانس تھا، موقف تھا کہ ہندوستان ناٹ ایون کہ اسٹیٹ اسپانسرڈ، ڈائریکٹ اسٹیٹ ٹیررزم کر رہا ہے، بیکاز ہی واز اے سرونگ نیول آفیسر. اور وہ بغیر یہاں پہ ویزے کے جس طرح یہاں 17 دفعہ آئے اور یہاں پہ جو اس نے ایکسیپٹ کیے ہیں، جو اس نے کنفیشنز کیے ہیں، تو اس کی جو انوالومنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہر فرنٹ کے اوپر نہ صرف گورنمنٹ، ایون میڈیا، باقی لوگ سب کو اس کو اچھے ایز اے ٹیم، ایز اے نیشن، اس کو ایز اے نیشنل انٹرسٹ میں ہمارے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر دیکھیں کنسسٹنٹلی ہمیں یہ گورنمنٹ کی اس کو کامیابی کہہ لیں، فورن پالیسی کامیابی کہہ لیں کہ ہمیں یہ کامیابی مل رہی ہے اگینسٹ انڈیا، بیکاز انڈیا بہت عرصے سے بڑا اگریسولی جو ہے ہمارے اگینسٹ پروپیگنڈا کر رہا تھا، پاکستان کو جو ہے ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ جو ہے ڈکلیئر کرانا چاہ رہا تھا. لیکن ایکچولی اب وہ یہ جو حقائق سامنے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایکچوئل جو ہو تو یہ رہا ہے کہ ہندوستان جو کہتے ہیں نا بغل میں چھری منہ میں رام رام، جو یہ جو پالیسی ان کی جو ایکسپوز ہوئی ہے، اس کو میرے خیال میں ہمیں بطور ایک قوم ہمیں اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے اور دنیا کو باقی بھی بتانا چاہیے کہ یہ ہے حقائق. اب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ایک انٹرنیشنل فورم ہے، اس نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ہی واز اسپائی اور وہ ٹیررزم ایکٹیویٹیز میں انوالو تھا، اس نے کنفیشنز کیے ہیں وہ ٹھیک کیے ہیں، اور جو سزا کے بارے میں جو کہا گیا جی ریکنسیڈر کریں، وہ تو آلریڈی پاکستان کے جو قوانین کے مطابق صدر پاکستان کے پاس آخری جو ہے اپیل جاتی ہے، وہ ہر جس کو بھی ڈیتھ سینٹینس میں ہوتی ہے اوارڈ، اس کے پاس رائٹ ہوتا ہے. یس، ڈیتھ سینٹینس کو کبھی بھی انٹرنیشنل کورٹ نہیں مانیں گے. بٹ آل امپورٹنٹ کوشچن جو مشیمہ صاحب نے اٹھایا کہ آگے کیا کرنا ہے، بٹ تھوڑی دیر پہلے زبیر صاحب نے کہا کہ تلخ حقائق سے ہمیں نظریں نہیں چرانی. سو آفٹر بریک وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ حافظ سعید. ویلکم بیک. کالعدم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ محمد سعید دہشت گردوں کی معاونت کے الزام میں گرفتار ہو چکے ہیں. یہ گرفتاری ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اقدامات میں انتہائی سنجیدہ ہے اور اس حوالے سے کسی کے ساتھ رعایت نہیں کی جائے گی. لیکن ماضی کے بہت سی باتیں ایسے ہیں جس سے شکوک و شبہات اپنوں کے دلوں میں ہی آ جاتے ہیں، تو دوسروں کا ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو کہ نظر آ رہا ہے کہ وی مین بزنس. مثلا اس ماہ کے آغاز میں کالعدم تنظیم جماعت الدعویٰ کے بانی حافظ سعید اور جماعت الدعویٰ کی ذیلی تنظیم فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے 13 رہنماؤں کے خلاف 30 مقدمات درج کیے گئے. CDD پنجاب کے مطابق جماعت الدعویٰ، لشکر طیبہ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے معاملات میں بڑے پیمانے پر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. ان تنظیموں نے دہشت گردی کے لیے اکٹھے کیے جانے والے فنڈ سے اثاثے بنائے اور پھر ان اثاثوں کو استعمال کرتے ہوئے دہشت گردی کے لیے مزید فنڈز جمع کیے. حافظ سعید اور دیگر 12 افراد انسداد دہشت گردی کے قانون 1997 کے تحت دہشت گردی کے لیے پیسے جمع کرنے اور منی لانڈرنگ کے مرتکب ٹھہرے ہیں اور ان کے خلاف انسداد دہشت گردی کے عدالت میں مقدمے جائیں گے. یہ گرفتاری اس لیے بھی اہم ہے اور جو سب سے زیادہ اس میں امپورٹنٹ کنیکشن ہے وہ یہ کہ 22 جولائی کو وزیر اعظم عمران خان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہونے جا رہی ہے اور اس گرفتاری میں امریکہ کتنا انٹرسٹڈ ہے وہ تو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ سے ہی نظر آ گیا. انہوں نے کہا 10 سال کی تلاش کے بعد ممبئی دہشت گرد حملوں کے نام نہاد ماسٹر مائنڈ کو پاکستان سے گرفتار کر لیا گیا ہے. گزشتہ 2 برس سے پاکستان پر اس کی گرفتاری کے لیے شدید دباؤ ڈالا جا رہا تھا. سو زبیر صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ آنکھیں بند نہ کریں کچھ حقائق سے، ذرا بتائیں یہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ کیا اشارہ کر رہی ہے؟ ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلے پر وجہ طور پر اظہار کرتے ہیں. وہاں ایک بہت نیگیٹو اور بہت زیادہ نیگیٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا ہے
اس میں وہ ڈائریکٹلی پاکستان کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں اور بڑی دہشت گرد کا مرتکب کہہ رہے ہیں کہ ممبئی حملوں میں پاکستانی آپ اب مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی اپنی ایک پوزیشن رہی ہے اور انہوں نے ہمیشہ ڈینائی کیا اور بلکہ کرٹیسائز کیا اسٹیبلشمنٹ کی بھی ایک پوزیشن رہی ہے. اب امریکہ کے دورے پر بھی جا رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ از ناٹ اے اسمال پرسن. But زبیر صاحب, let me remind you کہ نواز شریف صاحب خود بھی یہ کہہ کے آئے تھے کہ we have to put our house in order. So یہ تو کنسسٹنٹ پالیسی لگتی ہے. آپ لوگوں کی بھی شاید یہی ہونی تھی یا نہیں ہو سکی, اور اگر ان کی بھی ہے تو یہ تو ہر ایک کی کنسسٹنٹ پالیسی نہیں ہونی چاہیے. میں اس کی نہیں بات کر رہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا کرنا ہے. We have been accused of masterminding دہشت گردی by no less a person than President Donald Trump. اور اگر ہم اس کا ریبٹل نہیں دیتے اور اس کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں تو So you are saying کہ ہمیں ریبٹ کرنا چاہیے کہ ممبئی اٹیک کے ماسٹر مائنڈ نہیں تھے حافظ سعید؟ آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں کرنا سر چاہیے؟ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. میں تو اس پہ زیادہ حیران ہوں کہ وہ کہہ رہے 10 سال کی تلاش. آئی تھنک آپ کو بھی پتا تھا حافظ سعید کدھر تھے. نہیں, اس کو جس طرح سے بھی لیں, اگر ہم خاموش رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ حافظ سعید جو ہمارا ایک has been a darling of many stakeholders in پاکستان اور وہ ماسٹر مائنڈ ہیں ممبئی حملوں کے. تو آئی تھنک گوئنگ فارورڈ اس کو تھوڑا سا میرا خیال ہے ہم نے اس کو کل بالکل ہی اگنور کر دیا جب کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ٹویٹ آیا ہے, اور خاص طور پر وہ کیسے لگیں گے جب عمران خان ان سے ملیں گے اور بات کریں گے. تو میرا تو خیال ہے اس کو ریبٹل کنسیڈرنگ کہ یہ وہی عمران خان ہیں پرائم منسٹر جو پرائم منسٹر بن کے ابھی ریسنٹلی جنوری میں انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا تھا اس وقت پریزیڈنٹ. وہ تو چھوٹی بات تھی, یہ تو ممبئی حملوں سے ڈائریکٹلی لنک کیا نا. اور پھر کوشچن پوری دنیا یہ بھی پوچھے گی کہ حافظ سعید کو پہلے کیوں نہیں آپ پکڑتے تھے. زبیر صاحب ایسا ایک زوردار جواب آپ نے نواز شریف صاحب کو کیوں نہیں دیا تھا جب انہوں نے انٹرویو میں کہہ دیا تھا کہ ممبئی اٹیکس میں ہمارے لنکس ہو سکتے ہیں؟ نہیں, ایک اور چیز میں بتا دوں گی, وہی حافظ سعید ہیں جن کو ہم اپنے سب سے اچھے دوست چائنا کو استعمال کرتے ہیں ویٹو کرنے کے لیے UN سیکورٹی کونسل. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے میرا سوال نہیں سنا. اب وہ آپ اس پر مٹی پاؤ ڈال کے چلے. میں تو بڑی آئی ایم سو ہیپی کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک ویسے جواب دے گورنمنٹ, تو ویسا جواب نواز شریف صاحب کو بھی دینا چاہیے تھا. یہ بات نواز شریف ہو یا عمران خان ہو, آج نہیں سر, نواز شریف صاحب تو خود کہہ رہے تھے کہ ممبئی اٹیک میں ہمارے لنک ہے. میں نے تبھی آپ کو یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی پوزیشن تھی کہ ہم نہیں تھے اور ایکسکیوز کرتے تھے کہ جی نواز شریف صاحب غلط کہتے ہیں. تو پی ایم ایل این کی کیا پوزیشن ہے سر؟ بھائی پی ایم ایل این کی تو پی ایم ایل این از آسکنگ دا سٹنگ گورنمنٹ کہ جی آپ ریبٹ کر رہی ہیں یا کیا کر رہے ہیں, آپ کی پوزیشن آپ بتا دیں نا. بٹ واٹ از پی ایم ایل این پوزیشن؟ حکومت ہے اس وقت فورن آفس ہے, آر دے گوئنگ ٹو ریبٹ اور ناٹ, پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کر لینا ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری پالیسی ہے کیا. آر وی ایکسپٹنگ دیٹ ہی ماسٹر مائنڈ ممبئی اٹیک؟ آئی مین دیٹس دی تھنگ. اب آپ کہہ رہے ہیں وہ اپوزیشن میں جو جیل میں بیٹھے ہیں اس کی پوزیشن ہے. بھائی پہلے اس سے پہلے تو حکومت وقت جو ہے اس کی کیا پوزیشن ہے؟ دیٹ از. ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے, آپ کی گورنمنٹ سے پوچھنا چاہیے. اف یو الاو می مچی میں صاحب کی بات ہم جلدی سے سن دیں کمنگ ٹو یو. جی سر, اس وقت آپ گورنمنٹ میں ہیں, میں بتاتا ہوں. جواب پہلی بات تو یہ کہ مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ ایک شخص جو پچھلی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں ایک صوبے کا گورنر رہ چکا, وہ اتنا لائل بھی ہو سکتا ہے پاکستان کے اتنے سیریس ایشو کے حوالے سے. بات یہ کہ حافظ سعید صاحب پہلی دفعہ نہیں گرفتار ہو رہے, پہلی بات. اور یہ دسمبر 2001 کے اندر پہلی دفعہ ہوا. پچھلے چند سالوں کے اندر یہ 7-8 دفعہ ان کو گرفتار کیا جاتا. میری بات سن لیں نا. پہلی بات تو یہ کہ ان پہ ڈفرینٹ جب بھی الزامات ہندوستان کے حوالے سے یہ ہوتا رہا, لیکن ابھی یہ جو گرفتاری ہوئی ہے اس کے اوپر گورنمنٹ بڑی کلیئر گورنمنٹ کا سٹانس ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہوا ہے. اور یہ لاسٹ ایئر نومبر کے اندر اگر آپ دیکھیں اس کے بعد سے مختلف تنظیموں کے جو ہیں جس طرح ان کے گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا, کچھ ان کے اکاؤنٹس بند کیے, کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا. اب میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. دیکھیں
پہلی بات تو یہ کہ حافظ سعید کہیں چھپے ہوئے نہیں تھے, سب کو پتا ہے کہ یہیں پاکستان میں تھے. میرے خیال اب دیکھیں اس کا جواب اب آپ اگر مجھے موقع دیں نا. اب بات یہ دوسرا یہ کہنا کہ ممبئی اٹیک کے حوالے سے, اس کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان کا اسٹیٹ کا جو ہے موقف ہے بڑا واضح ہے, پوری دنیا کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اس کے اندر کوئی کس کی انوالومنٹ کس کی نہیں, وہ بھی جو ہے حقائق سامنے. ہاں بالکل ڈپلومیٹک نارمس ہیں, اب ہیڈ آف اسٹیٹس مل رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی فارن آفس جو ہے کوئی اس طرح کی جب بھی یہ بات اس کے اوپر ڈیفینیٹلی جو موقف ہے پاکستان کا وہ بڑے اچھے طریقے سے سامنے رکھا جائے گا. اور یہ کہنا کہ جی یہ اور ہمیں جو بتا رہے ہیں کہ جی یہ بالکل اس کا فوری طور ریبرٹ کیا جانا چاہیے, یہ ہمیں نہ بتائیں. جو آپ اپنی گورنمنٹ کی پرفارمنس آپ نے خود بھی ایکسیپٹ کیا کہ جو کس طریقے سے انہوں نے کتنا کیجولی انہوں نے ہینڈل کیا گلبھوشن والا کیس بھی جس طرح ہینڈل کرتے رہے. سو یہ چیزیں ہیں کہ گورنمنٹ ڈیفینیٹلی جو ہے جب ضرورت پڑتی ہے جو بھی مناسب فورم ہے اس کے اوپر ڈیفینیٹلی یہ چیزیں کلیئر کی جائیں گی. رائٹ جی کاکر صاحب. دیکھیں میرے خیال میں زبیر صاحب نے ایک بہت سنجیدہ کوشچن ریز کیا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا گورنمنٹ واضح کرے کہ وہ ماسٹر مائنڈ ہیں بامبئی اٹیکس کے یا نہیں. ایک طرف تو آپ شادیانے بجا رہے ہیں کہ کلبھوشن کو ڈیو پروسیس ملنا چاہیے تھا اور اس کو کاؤنسلر ایکسیس کیوں ڈینائی کیا گیا, یہ مور اور لیس پوزیشن ہوتی ہے. ہو سکتا ہے حافظ سعید صاحب انوالو ہوں, ہو سکتا ہے نہ ہوں, مجھے آپ کو کسی کو نہیں پتا اس وقت تک کہ ہندوستان کا الزام ہے, اٹ اسٹینڈز ایز این ایلیگیشن. تو کیا ڈیو پروسیس وہ انوالو ہیں تب بھی ان کا رائٹ ہے, اور اگر وہ نہیں ہے تب بھی ان کا رائٹ ہے. پاکستان کی ریاست نے کیا کیا, پاکستان کی حکومت نے کیا کیا, جو الزام سامنے آیا ہے انہوں نے اس ڈیو پروسیس کو انیشیٹ کیا جس میں پہلی چیز گرفتاری ہے جو ان کی عمل میں لائی گئی ہے, اور اس سے جڑے ہوئے جو الزامات ہیں یقیناً جو پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم ہے, جو ٹیررزم کے لاز ہیں, اس کے تحت وہ انویسٹیگیٹ ہوں گے. ہمیں کوئی سمری ٹرائل کا حکم تو ہندوستان نہیں دے سکتا کہ کھڑے ہو کے حافظ سعید صاحب کو گولی مار دو یا انوار کو مار دو یا زبیر صاحب کو مار دو. مطلب دس از آر اون چوائس. ہم اپنے ڈومیسٹک ریزنز کے تحت بہت ساری چیزوں کو ریورس کرنا چاہتے ہیں, بہت ساری چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ ہندوستان جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ ثابت ہو چکا ہے. دس از ناؤ یونائٹڈ اسٹیٹس جو یہ بات کہہ رہے ہیں, جا رہے ہیں ڈپلومیٹکلی. پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہیز کیا ڈونلڈ ٹرمپ امریکن سپریم کورٹ کے پروسیجرز میں انوالو ہو سکتے ہیں, انٹرفیئر کر سکتے ہیں, انٹروین کر سکتے ہیں؟ تو پاکستانی پرائم منسٹر بھی نہیں کر سکتا. ہی شوڈ اور اینی ون شوڈ انڈرسٹینڈ کہ وی آر اے لیگل اینٹی. ہمارا جو اسٹیٹ اسٹرکچر ہے وہ اس میں ایگزیکٹو, جوڈیشری, پارلیمنٹ ایک ٹرائکاٹمی آف ڈویژن ہے, اس کے تحت فنکشنالٹی ہوتی ہے اور ہر ادارہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم پاکستان حکم جاری کر دے کہ جناب چونکہ ایک ٹویٹ آ گئی ہے تو اس ٹویٹ کے نتیجے میں جو موصوف پکڑے گئے ہیں آپ ان کے سمری ٹرائل کر دیں اور میرے یو ایس پہنچنے سے پہلے he should be executed. This is not the things, this is not the way things work in Pakistan. Right. Or anywhere in the world. Or anywhere in the world for that. وقت ہوا ایک وقفے کا and we will be right back. And welcome back. زبیر صاحب, in a larger context, یہ نظر نہیں آ رہا کہ کتنا گیپ ہے. ہم خوش ہیں کلبھوشن کے فیصلے پہ, رائٹلی سو, لیکن اس وقت دنیا میں جو ایک امیج انفارچونیٹلی بنا دیا گیا ہے پاکستان کا, وہ کتنا بڑا چیلنج ہے, اس ٹویٹ سے نظر نہیں آ رہا. دیکھیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں, آئی تھنک انوار نے بات شروع اچھی کی تھی لیکن اس کے بعد وہ چلے گئے لیگیلٹی میں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ آپ لیگل پروسیس کریں اور اس کو ٹانگ دیں, وہ نہ کوئی ہمیں کہہ سکتا ہے. وہ ہمارا اپنا پروسیس ہے اور اس کو ایکسپلین کرنے میں میرا خیال ہے ہمیں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. The issue is at the diplomatic level, at the foreign office level and at the prime ministerial level, خاص طور پر in view of عمران خان کا جو دورہ ہے امریکہ کا. ہماری ایک کنسسٹنٹ پوزیشن ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بھی رہی ہے اور عمران خان صاحب کی بھی رہی ہے, کیونکہ اب وہ پاور میں ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے یہ چیلنج فیس تو کرنا پڑے گا. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دہشت گردی کی تھی اور ممبئی اٹیک لیٹس ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ, دہشت گردی کے حوالے سے اسٹینڈز آؤٹ ایز ون آف دی میجر ون. اٹ ڈز ناٹ مین دیٹ انڈیا کو لائسنس مل جائے کہ وہ پاکستان میں کرے. تو
وہ تو ہمارے پاس ایک ہتھیار بڑا اچھا ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو دنیا ہے وہ ہمارے سے اس کا بھی جواب مانگے گی اگر ہم خاموش رہیں گے کہ جی آپ ایکسپلین تو کریں گے کہ آپ نے ممبئی میں کیا کیا تھا. اور ماسٹر مائنڈ کو دوسری بات یہ ہے کہ ماسٹر مائنڈ بھی تھا وہ، اور پھر وہ ڈارلنگ تھا. لیٹس ناٹ کڈ اوurselves. اگر ہم نے کبھی اریسٹ کیا تھا نا عمر چیمہ صاحب جو کہہ رہے تھے وہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے، وہ بھی ہم نے دنیا کو دکھانے کے لیے کیا تھا. ٹل ریسنٹ لاسٹ کوارٹر ہم یونائٹڈ نیشنز میں اپنے چائنیز فرینڈس کو کہتے تھے کہ ویٹو کریں حافظ سعید پر. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ چائنیز پریزیڈنٹ نے ایک دفعہ پچھلی حکومت کے دوران بڑا اسپیسیفک کوشچن پوچھا تھا کہ بھائی حافظ سعید ایسا کیا ہے. بٹ سر اسی وجہ سے کہتے تھے نا کیونکہ ہم نہیں جو کاکر صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنی سوورینٹی میں کسی کو کیوں ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون ٹیررسٹ ہے. میں تھوڑا سا انٹرپٹ کرنا چاہوں گا یہاں پہ. دیکھیں بٹ یو آر سیئنگ کہ جو ڈسکرپنسی ہے ان دی پالیسی. ہم نے اگر دہشت گردی کی کیا ہم آج اس چیز کو حکومت وقت ایکسپٹ کرتی ہے؟ اگر نہیں ایکسپٹ کرتی ہے تو ہمیں ریپورٹ کرنا چاہیے. میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا بطور ایک پاکستانی. پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہ کہ انڈین ان کا جو بیانیہ ہمیشہ سے کیوں اگریسولی جو دنیا مانتی رہی ہے کہ جب اس طرح لوگ ذمہ داری جو رسپانسبل لوگ جس طرح ان کے لیڈرز بھی کرتے رہے جو اپنی اسٹیبلشمنٹ کو ملائن کرتے رہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر، یہ بھی اب جس طرح بات کر کے وہ تو جی ہمارا ایک فرینڈلی ایک وہ ریس تھا اور کچھ نہیں تھا، ہم نے تو دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے ہم کرتے رہے. یہ چیز ہے جو کوٹ ہوتی ہے. جس طرح بھی کلبھوشن والے کیس کے اندر نواز شریف کو انہوں نے کوٹ کیا، اسی طریقے سے یہ ایکس گورنر ہیں. مطلب یہ ہی از ناٹ این آرڈنری کامنر، بٹ ان کو ایک سے ذمہ داری کے ساتھ ٹی وی کے بیٹھ کے اوپر اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے. آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ. مطلب میں نے ایک کوشچن آپ بڑا کلیئر نہیں کوشچن نہیں، آپ نے اسٹیٹمنٹ دے دیا، آپ نے تو بڑا آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا. دیکھیں نا اگر شاہ محمود قریشی آج ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ فورن آفس ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ ہمارا tweet is a recognized way of expressing diplomatic things. عمران خان صاحب بھی کرتے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی کرتے ہیں. They are used to tweeting and tweet is taken as an official word. تو جو انہوں نے کیا ہے all we are saying is کہ یا تو ہم اس کو بالکل ڈینائی کریں کہ جی یہ بالکل غلط ہے، حافظ سعید کو ہم نے کبھی ایک تو چھوڑا ہوا نہیں تھا، اور دوسری بات یہ ہمارے اپنے لیگل پروسیسز ہیں اسی کے حساب سے ہم چل رہے تھے اور آج وہ لیگل پروسیس کے حساب سے ہم نے اریسٹ کیا. However, we need to remind that he was not a mastermind and no one from Pakistan was a mastermind as far as Mumbai attacks are concerned. اب یہ کہہ رہے میں گورنر ہوں اور میں یہ باتیں کیا کر رہا ہوں، مطلب غیر ذمہ داری سے بات نہیں کرنی چاہیے. زبیر صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے کیا آپ انڈین نیریٹو کو بیٹھ کے سپورٹ کریں کہ آپ جو ہے اس کو ایک دوستانہ ایک بس پکڑا دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے ہم نے کیا؟ بالکل ایسا نہیں کیا. آپ کرتے رہے ہوں گے ایسا. یہ گورنمنٹ جو ہے نیشنل ایکشن پلان کے تحت ذمہ داری کے ساتھ آگے جو ہے ایکشن لے رہی ہے. انہوں نے اپنا موقف دیا. کوشچن یہ ہے کہ کیا آپ نے جو آپ کہہ رہے ہیں نیشنل ایکشن پلان کے تحت گرفتار کیا ہے، ابھی میں نے ریزنز بتائے ہیں کہ جو ہمیں بتائے ہیں نیشنل ایکشن پلان کے اوپر پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس تھا. اگر ڈونلڈ ٹرمپ سمجھ رہے ہیں ممبئی اٹیک ہے ان کو بتا تو دیں کہ نہیں ہے دس از ناٹ بیکاز آف ممبئی اٹیکس، دین پلیز ٹیل ہم دیٹ. میں یہی تو بات کر رہا ہوں. دیکھیں نیشنل ایکشن پلان کے اوپر ساری پولیٹیکل فورسز کا کنسنسس تھا، سب پورے پاکستان کی مطلب تھا، اور اس کے اوپر 4 سال دے فیل ٹو افیکٹولی امپلیمنٹ اٹ. یہ گورنمنٹ اگر کر رہی ہے تو ایٹ لیسٹ جو ہے اس کو اس طریقے سے جو ہے لوگ دنیا کو اس طرح غیر سنجیدہ قسم کے غیر ذمہ دارانہ بیانات باقی نہیں کرنے چاہیے جس کو ہمارے دشمن یا ہمارے مخالفین جو ہیں وہ اپنے بیانیے کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے استعمال کریں. ٹھیک اوکے. وہ اس حوالے سے کہہ رہے ہیں زبیر صاحب کہ آپ نے یہ کہا کہ ہم نے ہاف ہارٹیڈلی گرفتار کیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم نے دنیا کو بس ایسے ہٹانے کے لیے ہم نے غلط بات. حافظ سعید از این آکورڈ ٹاپک ان پاکستان. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ایک آکورڈ مس بن گئی ہے پاکستان کی؟ میرا نہیں خیال ہے، میرا قطعاً یہ خیال نہیں ہے. دیکھیں اس وقت سر دست آپ کو مسئلہ کیا تھا؟ سر دست آپ کو مسئلہ کیا یہ کوسچن ہے کہ ہم ایکسپلور کریں اور حافظ سعید کے پاسٹ کو اور پتہ کرائیں کہ وہ کس کے ڈارلنگ تھے یا نہیں تھے؟ کوئی پوچھ ہی نہیں رہے، تو آپ ریز کیوں کر رہے ہیں؟ میرا کنسرن یہ ہے. کیا انٹرنیشنل میڈیا میں یہ بات چھپی ہے کہ جنہیں آپ بتائیں کہ وہ کس کے ڈارلنگ تھے؟ کیا انڈین گورنمنٹ نے اٹھایا یہ؟ کیا یو ایس گورنمنٹ نے اٹھایا؟ تو یہ اننیسیسریلی اس کی طرف ہنٹ کرنا اٹ از اچیونگ نتھنگ فار اس. میرا صرف عرض کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے. دیکھیں حافظ سعید صاحب کو یہاں پہ ہماری ڈومیسٹک ریزنز کی وجہ سے پرٹیکولرلی پلوامہ کے بعد ایک کانٹیکسٹ کا شفٹ
آیا ہے اور یہاں پہ حکومت اور ریاست یہ سمجھتی ہے کہ جہاں جہاں پر اس طرح کے الزامات ہیں ان سے کنکریٹ سٹیپس لیا جائے اور بین الاقوامی دنیا میں، جس میں ہندوستان نہیں ہے، بین الاقوامی دنیا میں پوری دنیا آتی ہے اور پوری دنیا کے سامنے وی شوڈ اپیئر ایز رسپانسبل اسٹیٹ، ایز اے رسپانسبل نیشن، اور ہمارے ایکشن شوڈ سبسٹینشیٹ آر کلیمز. اس کی سبسٹینشیشن کے لیے آپ نے کچھ اریسٹس کی ہیں، کچھ شاید اور لوگوں کو بھی پرسو کر رہے ہوں گے، کچھ کا شاید اسٹریم لائننگ مین اسٹریم کرنے کا پلان موجود ہوگا. تو ایک ہولسٹک اپروچ ہے. رائٹ. اس میں اگر آپ اس کو ڈریگ کر کے ڈارلنگ اور نان ڈارلنگ کی طرف لے جائیں تو وہ جو ہمارا اسپیسیفک سول ملٹری امبیلنس ہے اس کی پوائنٹ سکورنگ تو آپ کر سکتے ہیں، باقی کچھ بھی زبیر صاحب کا سوال بڑا سادہ تھا. انہوں نے کہا اس کو ریبٹ کر دیں یا مان لیں. نہ ہم ریبٹ کر سکتے ہیں نہ ہم مان سکتے ہیں. جب تک ہم نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا تو ہم کس چیز کا ریبٹل دیں گے اور کیا چیز ایکسپٹ کریں گے. ایون انڈینز آر ناٹ accusing in this particular case the state of Pakistan. They are accusing an individual who happens to be the citizen of Pakistan. ٹھیک ہے. اب ہم کس طرح اس کے ریبٹل یا ایکسپٹنس دیں until and unless انویسٹیگیشن نہ ہو. رائٹ. جب انویسٹیگیشن ہوں گی تب ہم یا ریبٹل دیں گے یا اس کو ایکسپٹ کریں گے. پوزیشن بڑی کلیئر ہو جائے گی. رائٹ. فلوئڈ سچویشن میں ہم کیسے اس پہ کامنٹ کر لیں. اوکے زبیر صاحب یو کین سرٹنلی کامنٹ آن دیٹ. جو صرف یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں دو چیزیں ہیں، میں اس کو اور فردر اتنا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. دو چیزیں ہیں. ایک تو ٹائمنگ کا ڈفرنس ہے، جو ابھی انوار نے بات کی کہ ابھی ہم جو ایکشنز لینے جا رہے ہیں اٹس اے میٹر آف ٹائمنگ ڈفرنس. ہم یہ بات آج سے 10 سال پہلے کہتے تھے، آج بھی کہہ رہے ہیں. انوار سے میرا مطلب یہ نہیں کہ انوار اسپیسفک، بہت سے لوگ جو آج فیصلہ کیا کہ جی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، آج سے ہم 10 سال پہلے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نیشنل ڈسکورس میں آنا چاہیے تو اس میں ہماری اپنی پاکستان کی بہتری ہے، ہم سب کی، میرے آپ کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے. ٹو ایکسیپٹ اینڈ ٹالریٹ پیپل لائک حافظ سعید واز ناٹ این گڈ بہیویئر آن آر پارٹ. کہ پاکستان میں جگ رسائی اگر کی وجہ سے ہماری، آپ یورپ میں بیٹھے ہیں، آپ یو ایس میں بیٹھے ہیں، آپ دنیا میں کہیں بیٹھے، فورگیٹ اباؤٹ انڈیا. تو وی کوڈ ناٹ ڈیفینڈ دیٹ اور اٹ واز اے سورس آف کمپیریزن. فائنلی پاکستان ہیز ایکٹڈ اینڈ پاکستان ہیز ڈن دا رائٹ تھنگ. تو پاکستان نے ہیونگ ڈن دا رائٹ تھنگ، انٹروسپیکشن ضرور ہونی چاہیے کہ ہم نے ایسے ایلیمنٹ کو کیوں آج پیٹرس میں اگر لکھا ہوا ہے کہ حقانی نیٹ ورک کو ختم کریں اور ہم نے ایکسپٹ کیا ہے، تو یہی چیز ہم 10 سال پہلے بھی کر سکتے تھے، 15 سال پہلے بھی کر سکتے تھے. اور اس کی ہم نے پرائز پے کی ہے، دہشت گردی کے حوالے سے پرائز پے کی ہے اور تمام چیزوں کے حوالے سے پرائز پے کی ہے. جیش محمد ہے، یہ کوئی ایسے ایلیمنٹس نہیں ہے فریا کہ میں اور آپ کہیں کسی بھی انٹرنیشنل سیمینار میں یا فورم میں اور ہم پراؤڈلی اپنے آپ کو پریزنٹ کریں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا یا یہ. آج ہم کیوں ایکشن لینے کے لیے تیار ہیں؟ تو یہ کوشچن ضرور ہوگا اور یہ ہمارے نیشنل نیریٹو کا حصہ ہونا چاہیے کہ آئندہ ہمیں ایسی چیزیں ریپیٹ نہیں کرنی. جو کہ ہے پرائم منسٹر ٹولڈ دا جرنلسٹ کے ہے، بہت سوال ان سے ہوئے تھے بٹ ان ہز میٹنگ ود جرنلسٹ ہی ایشورڈ کہ میری گورنمنٹ کا ضرور یہ نقطہ نظر ہے کہ سب لائبلٹیز ختم کی جائیں. اینڈ جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ بھی بار بار یہ انڈورس کرتی ہے. بٹ ون مور آکورڈ کوسچن ٹو یو مچیمہ صاحب، وقت کم ہے لیکن کیا عافیہ صدیقی کا ذکر ہوگا امریکہ میں؟ دیکھیں عافیہ صدیقی کے حوالے سے ڈیفینیٹلی ہم پہلے بھی جو ہے اس ایشو کو ہم نے سپورٹ بھی کیا، ریز بھی کیا، آپ نے آغاز لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو زیادہ امپورٹنٹ ہوگا ایجنڈا کے اوپر وہ ریجنل پیس اور افغانستان کی سچویشن کے حوالے سے ڈیفینیٹلی جو پاکستان کا کردار ہے اس کے حوالے سے جو بات ہے وہ ٹاپ آف ایجنڈا ہوگی. رائٹ. تھینک یو سو مچ جنٹلمین فار بینگ آن دا پروگرام. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.